بارگاہ رسالت میں مجھ فقیر کو بھی عرصہ دراز سے کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کرنے کی سعادت ملتی ہے، تو کیونکہ ہماری آج کی اس محفل میں بجوات سے سفر کر کے نعت گو شاعر ڈاکٹر صدیق صاحب بھی تشریف فرما ہے، تو حضور آپ کی نظر اپنا لکھا ہوا ایک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حسرت ہے کہ جا کر دیکھوں میں طیبہ کے حسین بازاروں کو۔ توجہ ہے جی، بحر ہندی ہے۔ حسرت ہے کہ جا کر دیکھوں میں طیبہ کے حسین بازاروں کو، ان ریت کے ذروں کو دیکھوں جو چومتے تھے پیزاروں کو۔ ان ریت کے ذروں کو دیکھوں جو چومتے تھے پیزاروں کو، منہ کر کے مدینے کی جانب ایک عرصہ ہوا ہم روتے ہیں۔ منہ کر کے مدینے کی جانب ایک عرصہ ہوا ہم روتے ہیں، نادار ہیں ہم اے شاہ عرب بلوائیے ہم دکھیاروں کو۔ نادار ہیں ہم اے شاہ عرب بلوائیے ہم دکھیاروں کو، مانا کہ ہزاروں خوشبوئیں ہر سمت فضا میں پھیلی ہیں، مل جائے پسینہ آقا کا اور چاہیے کیا عطاروں کو۔ ہے نام محمد دل میں بسا اور ورد زباں ہے صلی علی۔ ہے نام محمد دل میں بسا اور ورد زباں ہے صلی علی، اس نام کی برکت کیا کہیے ملتی ہے شفا بیماروں کو۔ اس نام کی برکت کیا کہیے ملتی ہے شفا بیماروں کو۔ اور مدتا ہے کہ جب زار کو دیکھے محشر میں سرکار کہیں یہ میرا ہے۔ جب زار کو دیکھے محشر میں سرکار کہے یہ میرا ہے، ایسے میں خوشی کیا ملتی ہے پوچھے کوئی غم کے ماروں کو۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد بے انتہائی معزز اور محترم سامعین کرام، انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے بھائی محمد طارق صاحب، محمد عارف صاحب اور محمد وارث علی صاحب، جنہوں نے اس آج کی خوبصورت بزم کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کی برکت سے ان کے پورے خاندان کو مالا مال فرمائے اور ان کے رزق حلال میں پورا سال برکتیں اور وسعتیں نازل فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل کے اندر محبت رکھی ہے۔ محبت کے ساتھ ساتھ انسان کے دل کے اندر حرص بھی رکھی ہوئی ہے، لالچ بھی رکھی ہوئی ہے۔ انسان جب محبت کرتا ہے تو وہ بعض اوقات یہ بھی دیکھتا ہے کہ میں جس جگہ پر محبت کرنے لگا ہوں، کیا یہاں میری محبت کا مجھے کوئی صلہ بھی ملے گا یا نہیں ملے گا، میری محبت کی قدر کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ جس طرح ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایتھے میری محبتاں دا مل پوے گا یا نہیں پوے گا، تو انسان کی فطرت ہے، محبت بھی کرتا ہے، لالچ بھی رکھتا ہے، طمع کرتا ہے کہ جہاں محبت کروں وہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں محبت کا مل پڑ جائے، جہاں محبت کا صلہ مل جائے، جس جگہ پر محبت کی قدر کی جائے۔ تو بندہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے صرف ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کے ساتھ اگر محبت کی جائے تو جیسا صلہ وہاں سے ملتا ہے اور کہیں سے بھی نہیں ملتا، اور وہ ہستی ہمارے آقا محمد عربی کی ذات گرامی ہے۔ ان کی محبت یہ ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے، جزو لا ینفک،
جو کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ ان کی محبت ہمارے ایمان کے لیے، ہماری جان کے لیے، ہماری پہچان کے لیے ضروری ہے۔ ان کی محبت کے بغیر بندہ مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ ہم کیا چیز ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں آقا آپ سے بڑی محبت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کتنی محبت کرتے ہو؟ آقا بڑی محبت کرتا ہوں۔ پوچھا بتاؤ تو صحیح کتنی محبت کرتے ہو؟ آقا اپنے اولاد سے بڑھ کر، اہل و عیال سے بڑھ کر، خاندان سے بڑھ کر، کنبے قبیلے سے بڑھ کر، اپنی جائیداد سے بڑھ کر، مال و متاع سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ فرمایا عمر کہ اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا نہیں، ویسے تو بڑی محبت ہے لیکن جان سے بڑی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا عمر پھر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ فاروق اعظم نے جب یہ جملہ سنا تو کانپ گئے، تھر تھرائے، عرض کرتے آقا ویسے محبت تو بڑی تھی لیکن اب دل کی کیفیت یہ ہے کہ میں اپنے خاندان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے عزیز و اقربا سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنے والا ہوں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الآن یا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایمان کسی کام کا نہیں، اس کے بغیر بندہ مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں۔ یہ ایسی محبت ہے۔ اور پھر اس محبت کا جو صلہ ملتا ہے دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی، یہ صلہ ایسا ملتا ہے کہ ایک صلہ تو وہ ہے جو محبوب خود عطا کرتے ہیں اور دوسرا صلہ وہ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ بھی عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صلہ بیان کیا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ لوگو اگر تم میرے محبوب سے محبت کرتے ہو، ان کی اطاعت کرتے ہو، ان کی فرما برداری کرتے ہو، تو یہ تمہارے لیے تو ضروری ہے، محبت بھی کرو، اتباع بھی کرو، اطاعت بھی کرو۔ مولا اگر ہم تیرے محبوب کی اطاعت کریں، ان سے محبت کریں، ان کے فرما بردار بن جائیں، ان سے پیار کرنے لگ جائیں، تو اس محبت کا صلہ کیا ملے گا، اس اتباع کا صلہ کیا ملے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ارشاد فرمایا لوگوں اگر تم میرے محبوب سے محبت کرتے ہو، ان کی اطاعت کرتے ہو، ان سے پیار کرتے ہو، ان کی فرما برداری کرتے ہو، اس کا صلہ یہ ملے گا۔ پہلے تم کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تم میرے محبوب کے ہو جاؤ، صلہ یہ ملے گا کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اور صحابی نبی جنتی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، علماء حق اہل سنت۔ فرمایا پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ مولا کچھ اور بھی ملے گا؟ فرمایا یہ محبوب کی محبت کا صلہ ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ بس ختم ہو گیا۔ فرمایا نہیں، اگر تم محبت کرتے ہو، اطاعت کرنے لگ جاتے ہو، فرما بردار بن جاتے ہو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے سارے گناہ بھی معاف فرمائے گا اور اپنا محبوب بھی بنا لے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کو دیکھو کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو اپنا دشمن بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ اس محبت کا انہیں صلہ کیا عطا فرماتا ہے؟
فرمایا تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے اللہ انہیں کتنا خوبصورت صلہ دیتا ہے. اللہ فرماتا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کی محبت کا صلہ یہ ملتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو بھر دیتا ہے، ایمان ان کے دلوں پر نقش کر دیا جاتا ہے، وہ سچے اور پکے مومن بنا دیے جاتے ہیں. مولا اس کے علاوہ اور صلہ کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا اور صلہ ان کو یہ دیا جاتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ ان کا مددگار بن جاتا ہے. مولا اور صلہ کیا ملتا ہے؟ فرمایا محبوب کی محبت کا اس کے علاوہ صلہ یہ ملتا ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ ان لوگوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. مولا اس محبت کا صلہ اور کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا جو بندہ محبوب سے محبت کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، اولئک حزب اللہ، اللہ نے اپنی جماعت میں شامل فرما لیتا ہے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ والے ہیں یہ جو محبوب سے محبت کرتے ہیں. اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے ہاتھوں پر 5 کڑے پہن کر وہ جب چلتے ہیں، گھنگرو باندھ کر جب چلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں انہیں نہ چھیڑو، یہ اللہ والے ہیں، یہ درویش لوگ ہیں، یہ بڑے فقیر لوگ ہیں. وہ کسی مزار پر بیٹھ جائے، وہاں پر بیٹھ کر بھنگ پیتے رہے، چرس پیتے رہے، اور اپنی ناپاک زبانوں سے جب وہ مولا یعنی پاک کا نام لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں نہ چھیڑو، اللہ والے پہنچے ہوئے ہیں، یہ درویش لوگ ہیں. وہ ڈول بجا کر اس کی تھاپ پر جب بھنگڑے ڈالتے ہیں، رقص کرتے ہیں، لمبے لمبے جھولے پہن کر بازاروں کے اندر ڈگڈگی بجاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہ چھیڑو، نہ دوپٹوائے لو، یہ ملنگ لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، یہ درویش ہیں، فقیر لوگ ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، رب کعبہ کی قسم، ہاتھوں پہ کڑے پہن کر کوئی اللہ والا نہیں بنتا، 10 انگوٹھیاں پہن کر کوئی اللہ والا نہیں بنتا، بھنگ پی کر چرس پی کر مولا علی کا نام لینے سے کوئی اللہ والا نہیں بنتا. اللہ والا وہ بنتا ہے جن کو اللہ خود کہتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں. اللہ یا اللہ بتا تو صحیح وہ لوگ کون ہیں جن کو تو کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ درویش لوگ ہیں، یہ اللہ والے ہیں. فرمایا اللہ والے وہ ہیں جو میرے محبوب سے محبت کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کر کے فرما بردار بن جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. فرمایا اللہ والے تو وہ ہیں جو محبوب سے محبت کرتے ہیں، اور خالی محبت نہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، ان کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے. اور فرمایا تمہیں پتہ ہے اللہ والوں کی شان کیا ہے، اللہ کی جماعت کی شان کیا ہے؟ فرمایا اولئک ہم المفلحون، یہی لوگ کامیاب بھی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہی کامیاب ہے. اور پھر جنہوں نے سرکار دو عالم سے محبت کی ہے، آقا کونین نے خود انہیں کیسا صلہ عطا کیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا مقام پایا ہے. ابھی آقا کونین نے اعلان نبوت نہیں کیا، اس سے پہلے سرکار سے محبت کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر سب سے پہلے جس بندے کو اپنا یار بنایا وہ ابو بکر ہے. جو سب سے پہلے اسلام لایا وہ ابو بکر ہے. جس نے سب سے پہلے سرکار کے لیے مار کھائی ہے وہ ابو بکر ہے. جس نے سب سے پہلے اپنے اسلام کا اعلان کیا ہے وہ ابو بکر ہے. جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہے وہ ابو بکر ہے. جو ہجرت کی رات سرکار کے ساتھ رہا ہے ابو بکر ہے. غار سور پر اپنے کندھوں پہ بٹھا کر سرکار کو چڑھا ہے ابو بکر ہے. جس نے سفر میں، حضر میں،
گھر میں باہر ہر جگہ سرکار کا ساتھ دیا ہے وہ ابو بکر ہے۔ کیسا مقام ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب حضرت صدیق اکبر کا وقت وصال قریب آتا ہے آپ نے مجھے بلایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں جب وہاں پر پہنچا تو مجھے انہوں نے اپنے سرانے کے پاس بٹھا لیا اور اب میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور فرمایا کہ علی جب میری روح نکل جائے تو مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے تو نے ہمارے آقا محمد عربی کو غسل دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضور اور کچھ؟ فرمایا پھر مجھے کفن دینا، نماز جنازہ پڑھنا اور اس کے بعد میری میت کو اٹھا کر سرکار دو عالم کے قدموں میں رکھ دینا۔ حضور پھر کہنا کیا ہے؟ فرمایا وہاں جا کر جب میری میت کو رکھو ہاتھ باندھ کر عرض کرنا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذن، آقا آپ کا غلام ابو بکر آیا ہے، آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ فرمایا یوں اجازت طلب کرنا، اگر دروازہ کھل گیا تو سرکار کے قدموں میں دفن کرنا، اگر دروازہ نہ کھلا تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب آپ کی روح نکلی ہم نے آپ کو غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی، آپ کی میت کو اٹھایا، سرکار کے قدموں میں رکھا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے ہاتھ باندھے دست بستہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذن۔ حضرت علی کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ابھی میری زبان سے الفاظ مکمل نہ ہوئے تھے، روضہ انور کا دروازہ کھلتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب۔ لوگوں انتظار کیوں کرتے ہو؟ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دیا جائے، دفن کر دیا جائے۔ انتظار کیوں کرتے ہو؟ ادخل الحبیب الی الحبیب، لے آؤ نا، لے آؤ نا، ہمارے قدموں میں دفن کرو۔ کیسا محبتوں کا صلہ ملا، اور یہ ایسا صلہ ہے۔ شاعر بڑی خوبصورت بیان کرتا ہے، بات بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبتوں کا صلہ ایسا کون دیتا ہے؟ توجہ ہے؟ بلند آواز سے کہنا ذرا سبحان اللہ۔ بتاؤ نا کہ محبتوں کا صلہ ایسا کون دیتا ہے؟ سنہری جالیوں میں یار غار آج بھی ہے۔ کیسا محبتوں کا صلہ ملا، اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف ہے۔ حضرت زین العابدین سے کسی نے پوچھا نا کہ ذرا بتائیں تو صحیح، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ابو بکر و عمر کا مقام کیا تھا؟ فرمایا وہی مقام ہے جو اب ان کا مقام ہے۔ اب بھی ان کے پہلو میں ہیں، زندگی میں بھی ان کے پہلو میں رہا کرتے تھے۔ یہ سرکار کی محبت کا صلہ ہے۔ حضرت بلال کو کون نہیں جانتا؟ وہ حبشہ کا رہنے والا حبشی غلام، وہ جس کے موٹے ہونٹ تھے، چھوٹی آنکھیں تھیں، رنگ کالا تھا، لوگ اس کو غلام کہا کرتے تھے۔ کوئی حبشی کہتا تھا، کوئی غلام ابن غلام کہتا تھا، کوئی مختلف قسم کی گالی دیتا تھا، کوئی تانے دیتا تھا۔ کبھی کسی کے ہاتھ بیچا جاتا، کبھی کسی کے ہاتھ بیچا جاتا، کبھی کوئی خرید لیتا، کبھی کوئی خرید لیتا۔ وہ بکتا بکاتا جب مکے پہنچتا ہے، سرکار کو دیکھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، دامن اقدس سے وابستہ ہوتا ہے، پھر بلال کے بارے نیارے ہوتے ہیں۔ ادھر ہوتا کیا ہے؟ جب امیہ کو پتہ چلتا ہے بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے، مارا جاتا ہے، تڑپایا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں۔ کون سا ظلم تھا جو بلال پر نہیں کیا؟ کون سی گالی تھی جو بلال کو نہیں دی گئی؟ کون سی مار تھی جو بلال کو نہیں ماری گئی؟ وہ مکے کی گلیاں تھی، نوجوانوں کو بلال کے گلے میں رسی ڈال کر دیا جاتا تھا، مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا، اسے پتھر مارے جاتے تھے، اس پر ڈنڈے برسائے جاتے تھے، اس کو مکے کے تپتے ہوئے ریگزاروں کے اوپر لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، کروٹ بدلنا مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ پھر ریت کی گرمی سے، دھوپ کی گرمی سے جب بلال کی چربی پگھلتی تھی تو اس کی زبان سے آہٹ آہٹ کی صدائیں آیا کرتی تھی، اس
उससे कहते थे बिलाल छोड़ दे, इस्लाम का दामन छोड़ दे, मोहम्मद अरबी का दामन छोड़ दे, लात और उज़्ज़ा को माबूद मान ले, लात और उज़्ज़ा को सजदा कर ले, उनको अपना खुदा मान ले। तो बिलाल कहता था कौन लात की बात करते हो, किस उज़्ज़ा की बात करते हो, मैं किसी लात और उज़्ज़ा को नहीं जानता, मेरा रब एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो अकेला है, वही इबादत के लायक है। फिर वो चश्मे आलम ने मंजर देखा जब गाय के चमड़े में लपेट कर बिलाल को मक्के के तपते हुए गुजारों के अंदर फेंका जाता, ऊपर से बांध दिया जाता। बिलाल की गर्मी से जब चर्बी पिघलती तो उसके आंखों से आंसू बहते और जुबान से आहट आहट की सदाएं आया करती थी। उस बिलाल की मोहब्बत का सिला क्या ये काफी नहीं था कि आका कौनैन ने खरीद कर आजाद कर दिया? खरीदा है, फिर आजाद किया है, अपने दामन में रख लिया है। ये मोहब्बत का बड़ा सिला था। सारे जुल्म से निजात मिल गई, हर चीज से निजात मिल गई, सरकार के दामन में आ गए, जिंदगी खुशगवार हो गई। ये मोहब्बत का सिला बड़ा था, लेकिन नहीं, ये महबूबों की बात है, ये महबूब रब्बे दो आलम की बात है। इतना छोटा सिला तो नहीं हो सकता। फिर ज़माने ने वो मंजर देखा जब फतह मक्का होता है, वो सारे सरदारान कुरैश, वो सारे कुफार के सरदार जिन्होंने बिलाल पर जुल्म किए थे, जिन्होंने गालियां दी थी, जिन्होंने मारा था, जिन्होंने मक्के से निकाला था, हिजरत करने पर मजबूर किया था, हाथ बंधे हुए हैं, सर शर्म से झुके हुए हैं, आंख पानी पानी है। वहां पर हरमे काबा के अंदर सारे सर झुकाकर शर्मिंदा होकर रोते हुए खड़े हैं। ऐसे आलम के अंदर मेरे आका ने बिलाल को मोहब्बत का सिला दिया। फरमाया बिलाल किधर है, बिलाल को बुलाया जाए। जब बिलाल आता है फरमाया बिलाल तूने बड़ी बड़ी जगहों पे अजानें दी हैं, गारों के अंदर अजानें तूने दी हैं, पहाड़ों पे अजानें तूने दी हैं, मस्जिद नबी में अजानें तूने दी हैं, मैदान बदर तेरी अजान की सदाओं से गूंजा है, मैदान उहद तेरी अजान की सदाओं से गूंजा है। तूने बड़ी जगहों पर सफर व हज़र में अजानें कही हैं। आज मैं मोहम्मद अरबी तुम्हें हुक्म देता हूँ, काबे की छत में खड़ा हो जा, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर दे। चश्मे आलम ने वो मंजर देखा, वो हबशा का रहने वाला हबशी गुलाम जब काबे की छत पे चढ़ता है, वो सरदाराने कुरैश जिन्होंने जुल्म किया था वो नीचे खड़े हैं, अपनी पगड़ियां समेट कर बिलाल का कद देख रहे हैं और देख रहे हैं कि हम सरदारान और वो एक हबशी गुलाम, आज उसका मुकाम कितना है, काबे की छत पे खड़ा है। मैं कहता हूँ तुम्हें क्या खबर, तुम्हें क्या खबर, बिलाल को ये मुकाम किसने बख्शा है? ये मोहब्बतों का सिला मिला है कि बिलाल काबे की छत पे खड़ा हो गया, अज़ान की सदाएं बुलंद कर रहा है। कैसा मोहब्बत का सिला है। काबे की छत पे वो भी बच्चा नात पढ़ रहा था ना कि मारा खा खा के बिलाल आका दा ना लैंदा सी, काबे दी छत उत्ते खलो के ते एहो कहंदा सी यार लई मार जे खाइए ते कमी रहंदी। कैसा रूह अफजा शेर है, ईमान को ताज़ा करने वाला कि मारा खा खा के बिलाल आका दा ना लैंदा सी और काबे दी छत ते खड़ा होके एहो कहंदा सी यार लई मार जे खाइए ते कमी रहंदी नहीं। जिसने सरकार के लिए मार खाई है किसी को कमी नहीं रही। ये वही बिलाल जब सरकार का विसाल हुआ शाम चले गए, शाम चले गए, वहाँ रोते थे, रोया करते थे सरकार को याद करके। एक दिन सरकार ख्वाब में आए, बच्चों चुप करके बैठो भाई। ख्वाब में आए तो बिलाल से कहा बिलाल क्या बात है, हमसे मिलना ही छोड़ गए, अब आते ही नहीं हो। वो रात आंख जब खुली सुबह हुई, रखते सफ़र बांधा मक्के पहुँचे हैं। फारूक आज़म का दौर है,
جب ان کو پتہ چلا بلال آ رہا ہے، مدینے کی گلیوں سے نکل کر مدینے کی سرحد پہ آتے ہیں، بلال کا استقبال کرتے ہیں، اور فاروق اعظم نے وہاں پر تاریخی جملے بولے، فرمایا بلال لوگ تمہیں کہتے ہوں گے غلام ہے، لوگ تمہیں کہتے ہوں گے حبشی ہے، لوگ کہتے ہوں گے کالے رنگ کا ہے، لیکن بلال ہم سے پوچھنا ہمارے آقا نے تمہیں مقام کیا دیا ہے؟ انتا سیدنا، لوگ کہتے ہوں گے تو غلام ہے، لیکن سرکار نے تجھے سارے زمانے کا امام بنا دیا ہے۔ یہ سرکار کی محبت کا صلہ ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ انہوں نے ایک دن ان سے کہا کہ ان کا نام کچھ اور تھا، غالباً جارح نام تھا ان کا، تو سفینہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سامان ان کے اوپر لاد دیا، کچھ صحابہ نے بھی ان کے اوپر ویسے خوش طبی کے طور پر لاد دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ تم تو سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، کہ تم تو سفینہ ہو کہ تمہارے اوپر سب نے اپنا سامان لاد دیا ہے۔ وہ دن اور اس کے بعد ساری زندگی جب کسی نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے تو کہا کرتے تھے میرا نام سفینہ ہے۔ سرکار نے نام عطا کیا سفینہ۔ حضرت ام سلمہ کے غلام تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات تو بتاؤ، میں تمہیں آزاد کرنا چاہتی ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ عرض کرتے ہیں وہ شرط کون سی ہے؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ غلام کرتی ہوں لیکن آزاد کرتی ہوں، لیکن آزادی کے بعد ساری زندگی سرکار کی خدمت میں رہنا ہوگا۔ مسکرائے اور عرض کرنے لگے کہ آپ یہ شرط نہ بھی لگاتی تو میں نے سرکار کا در چھوڑ کے جانا کہاں تھا، میں نے کہاں جانا تھا۔ پھر ساری زندگی سرکار کی بارگاہ میں رہے ہیں۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، جب روم کی طرف پہلا لشکر بھیجا گیا، وہ لشکر جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ سارے جنتی ہیں، اس لشکر میں یہ بھی تھے، وہاں پر رومیوں نے ان کو قید کر لیا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، میری طرف توجہ کیجیے گا۔ امام بخاری نے اپنی جامع کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ حضرت امام محمد بن المنقدر وہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں وہاں پر رومیوں نے ان کو قید کر لیا۔ ایک دن کا دا لگا اور وہاں سے بھاگ آئے۔ وہ سمندری سفر تھا۔ آگے حضرت سفینہ پھر خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک کشتی میرے ہاتھ لگ گئی، میں اس کشتی پہ بیٹھا اور سمندری سفر پر روانہ ہو گیا۔ پھر کیا ہوا کہ طوفان آیا، اور میں جب اس کشتی پر سوار تھا، طوفان آیا، فن کسرت، وہ کشتی ٹوٹ گئی، اس کے پھٹے بکھر گئے۔ تو کہتے ہیں کہ فرکبت لوحا منہا، میں ایک پھٹے پر سوار ہو گیا۔ جب اس کے پھٹے بکھرے تو میں ایک پھٹے پر سوار ہوا اور میں کنارے کی طرف ٹھلنے لگا۔ کہتے ہیں جب میں کنارے پر پہنچا تو وہ دیکھتا ہوں جنگل ہے، جنگل ہے، کنارے پر جنگل ہے، اور میرے پاس کہتے ہیں میں کفار کی قید سے بھاگا ہوا تھا، نہ تلوار تھی، نہ کوئی نیزہ تھا، نہ کوئی تیر تھا، نہ کوئی چھری چاقو تھا، کچھ نہ تھا، نہتا تھا۔ کہتے ہیں میں جنگل کے اندر چلتا جا رہا ہوں، مجھے راستے کا بھی کوئی نہیں پتا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کی جگہوں سے بندہ گزرتا ہے، دل کے اندر ایک فطرتی خوف سا پیدا ہوتا ہے کہ یار کوئی جنگلی جانور ہی سامنے آ جائے۔ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ یار جنگل ہے، کہیں شیر نہ آ جائے، کہیں شیر ہے نہ آ جائے۔ کہتے ہیں میں بھی سوچ رہا تھا فیضان ہوا اسد، وہ تو سامنے کھڑا تھا۔ کہتے ہیں شیر سامنے کھڑا تھا، میں سوچ رہا تھا ابھی کہ جنگل ہے، بیابان ہے، ویرانہ ہے، میں اکیلا ہوں، نہتا ہوں، کہیں شیر نہ آ جائے۔ وہ آ گیا تو کیا کروں گا، جنگل کا بادشاہ چیر پھاڑ کرنے والا ہے، وہ تو کھا جائے گا۔ کہتے ہیں جب شیر سامنے آیا میں کانپ گیا، کب کبھی تاری ہو گئی کہ اب کیا کروں۔ پھر کہتے ہیں میں فوراً سنبھل گیا، میں نے کہا کہ لگتا ہے شیر مجھے جانتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ کہنا ذرا، لگتا ہے شیر مجھے جانتا نہیں ہے، میں اسے ذرا اپنا تعارف نہ کراؤں۔ پھر شیر کو مخاطب کیا، کون ہے؟ انسان ہے، محمد عربی کا غلام ہے۔ شیر کو مخاطب کیا، یا بالحارث، او شیر، انا سفینۃ مولا رسول اللہ، تو مجھے جانتا نہیں ہے، تو جنگل کا بادشاہ ہوگا لیکن میں سارے زمانے کے رسول کا غلام ہوں، میرا نام سفینہ ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے اپنا
جنگل کا بادشاہ میرے سامنے اپنا سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے، سر جھکاتا ہے، کندھوں سے اشارہ کرتا ہے، کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ مجھے پیچھے چلنے کا کہہ رہا ہے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، شیر آگے آگے، میں پیچھے پیچھے ہوں۔ چشمے سفر میں ذرا منظر لے کے آئے نا، جنگل بیابان ہے، ایک انسان ہے، ضعیف العمر ہے، شیر آگے آگے ہے، وہ پیچھے ہے، نہتا ہے، پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے کہ جس سے شیر کو مار سکے، لیکن شیر دم ہلاتا ہوا آگے چلتا جا رہا ہے۔ جنگل کے جانور دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے بادشاہ سلامت کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ آج کیا ہو گیا؟ آج تو الٹی نیا بہہ رہی ہے۔ یہ تو دیکھتے ہی حملہ کرنے والا، دیکھتے ہی کھا جانے والا ایک نہتے انسان سے ڈر گیا، اس کے آگے آگے تم ہلاتا ہوا جا رہا ہے، وہ انسان پیچھے پیچھے مچلتا ہوا چل رہا ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا پتا محمد رسول کا صلہ مل رہا ہے، یہ محمد رسول کا صلہ مل رہا ہے۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں پھر ایک وقت وہ آیا، اس نے مجھے ایک چوراہے پر لا کے جب کھڑا کیا تو مجھے اشارہ کرنے لگا، وہ راستہ تھا، کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ اب الوداع کہہ رہا ہے۔ میں وہاں سے نکلا، چلتا چلتا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل گیا۔ محبت رسول کا کیسا صلہ ہے، جانور بھی احترام کر رہے ہیں۔ اگر بات بیان کرتے جائیں تو لمبی ہو جائے گی، بے شمار ایسی مثالیں حدیث کے اندر موجود ہیں کہ انسان تو انسان، جانور بھی اس بندے کا احترام کرتے ہیں جسے نسبت رسول ملی ہوئی ہے۔ ہمیں بھی اس محبت پہ ناز ہونا چاہیے نا۔ ہم بھی محبت تو کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن کرنا یہ ہے کہ اس محبت کا عملی نمونہ پیش کرنا ہے۔ محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی کرنی ہے، اتباع بھی کرنی ہے۔ یہ آج کی اس پوری محفل کا سبق ہے۔ آپ صرف یہ یاد کر کے لے جائیں تو ساری محفل کا درس حاصل ہو جائے گا۔ ابھی رمضان گزرا ہے، مسجدیں آباد تھی، رونق تھی، بندے نظر آتے تھے، کسی نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کسی نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، بڑی خوشی ہوتی تھی، یقین کریں اللہ کی قسم بڑی خوشی ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ پرانا زمانہ لوٹ آیا ہے، وہ پرانا دور لوٹ آیا ہے۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے مسجدوں کی وہی حالت ہو جاتی ہے، مہمان سارے چلے جاتے ہیں، میزبان باقی رہ جاتے ہیں۔ ادھر بھائی کوئی بندہ 4 دن غلط دوستوں کی صحبت میں بیٹھے نا تو وہ اس کا گزارا نہیں ہوتا، کہتا ہے عادت ہو گئی ہے۔ 4 دن سگریٹ پی لے، اسے چھوڑنے کو کہتے ہیں عادت ہو گئی ہے، اب نہیں چھوڑے جاتے۔ 4 دن کسی کام کے اندر پڑ جائے، کہتا ہے عادت ہو گئی ہے، اب چھوڑا نہیں جاتا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر 4 دن تم گناہ کا کام کرو، تمہیں اتنی پکی عادت پڑ جائے کہ تم سے چھوڑا نہ جائے۔ ادھر پورا مہینہ تم روزے رکھو، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر و اذکار کرو، لیکن پورا مہینہ بھی تمہیں عادت نہ پڑے، پورا مہینہ بھی تمہاری عادت نہ بنے۔ مہینہ گزر جائے، تم عید کے بعد نظر نہ ہو، تم اس وقت کیوں نہ کہتے کہ یار عادت پڑ گئی ہے، نماز پڑھنی شروع کی تھی عادت پڑ گئی ہے، ذکر کرنا شروع کیا تھا عادت پڑ گئی ہے، تلاوت کرنی شروع کی تھی عادت پڑ گئی ہے، نماز پڑھنی شروع کی تھی عادت پڑ گئی ہے، لیکن نہیں ملتا کوئی ایسا، کوئی نہیں کہتا کہ یار مجھے عادت پڑ گئی ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی مسجد ہے، ابھی ہم نے یہ 7 جگہ بھی لی ہوئی ہے، اس کو آگے مزید وسیع کرنا ہے، لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ مسجد اگر بھرتی ہے تو صرف عید کے دن بھرتی ہے، اس کے علاوہ نہ جمعے پہ بھرتی ہے، نہ نمازوں میں بھرتی ہے، کبھی بھی نہیں بھرتی۔ فجر کی نمازوں میں کبھی کبھی 1 صف مکمل ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ جمعے میں 2 صفیں یا 2.5 صفیں ہو جاتی ہیں، 3 صفیں جمعے والے دن بھی کام نہیں ہوتی ہیں۔ یار جی ہم نے بنائی ہے، ہم نے اسے آباد کرنا ہے۔ جب آپ نے یہ مسجد تعمیر کی تھی اور اس پر پیسے لگائے تھے، یا ابھی بھی آپ جب مسجد کے اندر پیسے دیتے ہیں تو اس وقت کیا یہ نیت ہوتی ہے کہ یار پیسے تو ہم لگا رہے ہیں تو نمازی آ کے دوسرے گاؤں والے پڑھیں گے نماز یہاں پر، یا ہماری آنے والی نسلیں پڑھیں گی، ہم نے کیا کرنی ہے نماز پر؟ نہیں نا، ثواب کی نیت سے پیسے دیتے ہیں، چلے مسجد کے اندر پیسے دیں گے ثواب ہوگا۔ یار جب اپنی آخرت کے لیے مسجد کو چندہ دیتے ہیں تو آخرت بہتر کرنے کے لیے اس کو آباد بھی کریں۔ کبھی آ کے دیکھیں تو صحیح نا، کبھی جن کو اللہ نے مال دیا ہے کبھی آ کے پوچھیں تو صحیح نا مسجد کے اندر کون سی چیز ہے جس کی ضرورت ہے۔ وہ کبھی آ کے اس حسرت کا اظہار تو کرے نا کہ یار جب ہم کسی دوسرے شہر جاتے ہیں
کسی دوسرے گاؤں جاتے ہیں، اتنی عالی شان مسجدیں دیکھتے ہیں، لیکن ہماری مسجد کو عرصہ دراز ہو گیا، اس کی تعمیرات کا سلسلہ بند ہے، اس کی ٹائلیں لگنے والی ہیں وہ بند ہیں، اس کی دریاں خراب ہیں۔ کیا نئی دریوں کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نئی چٹائیوں کی ضرورت تو نہیں ہے؟ کسی جگہ پر پنکھے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ بھائی جن کو اللہ نے مال دیا وہ آئیں نا، آگے پوچھیں تو صحیح کبھی۔ ایسا کوئی نہیں ہوتا، تو ایسا نہ کریں۔ یہ مسجد آپ کی ہے اور آپ نے ہی اسے آباد کرنا ہے۔ آپ کے اپنے لیے آباد کریں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آباد کریں۔ خود بھی آیا کریں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آیا کریں۔ یہاں پر صبح بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، لیکن اس سلسلے میں بھی مجھے آپ سب سے بڑا ایک شکوہ ہے، مجھے ایک بڑی شکایت ہے کہ کبھی کسی نے آ کے نہیں پوچھا کہ قاری صاحب میرا بچہ پابندی سے آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، یہ پابندی سے پڑھتا بھی ہے کہ کوئی نہیں پڑھتا، سبق سناتا یا نہیں سناتا، کبھی کسی نے آ کے نہیں پوچھا۔ کسی کا بچہ ایک دن آتا ہے، ہفتہ نہیں آتا، کبھی کسی نے آ کے نہیں بتایا کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ یار اپنے بچوں کی فکر کریں، ان کے مستقبل کی فکر کریں۔ اسکول سے بچہ ایک دن چھٹی کرے، آپ اسے مار کر اسکول چھوڑ کے آتے ہیں، ادھر بچہ ہفتہ بار نہ آئے، آپ اسے پوچھتے بھی نہیں۔ کبھی آئے نہ آ کے پوچھیں تو صحیح، قاری صاحب میرے بچے نے کتنا پڑھ لیا ہے، اس کا قرآن پاک مکمل ہوا کہ نہیں ہوا، کب تک اس کا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ کتنے ہی بچے ایسے ہیں، 20 سے زائد ہوں گے جو میرے پاس قرآن مکمل کر کے گئے ہیں، کسی کے والدین نے آ کے پوچھا بھی نہیں ہے کہ قاری صاحب اس کا مکمل ہوا بھی ہے یا ایسے ہی چھوڑا ہے۔ ایسا نہ کریں، اتنی بے رخی نہ برتیں، اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کریں۔ جس طرح آپ ان کی دنیا کا خیال رکھتے ہیں، ان کے دین کا بھی خیال رکھیں، ان کی آخرت کو بہتر بنانے کی بھی فکر کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے مسجد میں بھی آیا کریں گے، نماز بھی پڑھا کریں گے، مسجد کے ساتھ تعاون بھی کیا کریں گے، اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں گے، اور اپنے بچوں کو بھی پابندی کے ساتھ آپ مسجد میں بھیجیں گے قرآن پڑھنے کے لیے۔ ایک اور میں آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کو عربی لب و لہجے، میری طرف توجہ کریں، یہ بڑا اہم شرعی مسئلہ ہے۔ قرآن پاک کو عربی لب و لہجے کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا یہ فرض عین ہے، یہ فرض عین ہے۔ جس طرح ہر بندے پہ نماز فرض ہے نا، اس طرح قرآن کو اتنا سیکھنا کہ نماز درست ہو جائے یہ بھی فرض ہے، یہ فرض ہے۔ تجوید کے ساتھ قرات کرنا اور عربی لب و لہجے کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ جن کے بچے گھروں میں لڑکیوں اور بیوی عورتوں کے پاس جا کے پڑھتے ہیں، یا ہمارے گاؤں کے اندر کون سی عورت ہے جو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاتی ہے؟ یا ہمارے گاؤں کے اندر کس گھر میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھایا جاتا ہے؟ کسی گھر میں تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھایا جاتا۔ عورتیں وہی مجہول طریقے کے ساتھ قرآن پڑھاتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قرآن کے اندر ہے نا کہ وہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، تو وہ غلط پڑھنے والے ہی ہوتے ہیں جن پر قرآن لعنت پڑھ رہا ہوتا ہے، ان کا اپنا بھی غلط ہوتا ہے، بچوں کو بھی غلط پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا مشورہ ہے اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں، یا اللہ کے فضل و کرم سے تجوید کے ساتھ ان کو قرآن پڑھایا جائے گا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ یہاں پر تقریباً 90 سے زائد بچے ہمارے پاس پڑھتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر بعض گھروں کے اندر کچھ عورتوں نے پڑھانا شروع کر دیا، تو بچے آہستہ آہستہ بکھر گئے، جو گھر کسی کے قریب تھا ادھر انہوں نے جانا شروع کر دیا، یا ادھر کسی بچے کو مار پڑی تو اس نے چھوڑ دیا، کسی کے گھر جانا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا، جب وہاں سے مار پڑی تو ادھر آ گئے، ادھر سے مار پڑی تو ادھر چلے گئے۔ ایسا نہ کریں، بچوں کی فکر کریں، ان کے مستقبل کا سوچیں۔ ان کو اسکول پڑھا رہے ہیں، اللہ آپ کو استطاعت دے رہا ہے، پڑھا رہے ہیں، اللہ کرے آپ کی روزی میں مزید برکت ہو، لیکن یہاں بھی ان کو بھیجیں، پابندی کے ساتھ بھیجیں۔ کبھی پیچھے بھی آیا کریں، کبھی چھاپا بھی مارا کریں، آیا ہوا کہ نہیں آیا ہوا۔ کبھی راہ ملتے مجھے بھی پوچھ لیا کریں، قاری صاحب فلاں نام کا میرا بچہ پڑھنے بھی آتا ہے کہ کوئی نہیں آتا۔ یہ آپ صاحب کی ذمہ داری کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے اس محفل کا خوبصورت اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔